اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری کتاب ہومیوپیتھی سے سحر و جادو کا توڑ ہے۔ اس کتاب کے جتنے بھی تجربات میری ذاتی زندگی کے مشاہدات پہ محیط ہیں۔ اچھا، اس کتاب کے مختلف مضامین ہیں۔ آج ہم پہلے مضمون سے اس کتاب کی ابتدا کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک جو نظریہ ہے یہ قوت حیات اور روح سے متعلق ہے، یعنی ہومیوپیتھک کی جو بنیاد ہے قوت حیات یا روح سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے میں قدیم ہسٹری بتاؤں گا کہ قدیم حکماں کا خیال تھا کہ انسان 4 چیزوں سے مرکب ہے، یعنی انسان 4 عناصر سے مرکب ہے۔ اس میں پہلا عنصر ہے آگ، پھر ہوا، پھر مٹی اور پھر پانی۔ اب یہ 4 عناصر سے انسان مرکب ہے۔ تو قدیم حکمہ کے نظریے کے مطابق اگر کسی انسان کا جو جسم ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور مٹی کیا ہے؟ زمین میں سے جو بھی نباتات اگتی ہیں وہ نباتات در حقیقت مٹی سے محفوظ ہیں، مٹی سے نکلتی ہیں، لہذا وہ مٹی ہی سمجھی جاتی ہیں۔ اب کوئی بھی آپ دیکھیں، سبزی ہے، پھل ہے، اب وہ سوکھنے کے بعد وہ پاؤڈر بن کے مٹی بن جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، یکجان ہو جاتا ہے۔ تو وہ در حقیقت جو ہے نا مٹی ایک ارتھ عنصر ہے، اور انسان کے جسم میں جتنے بھی نمکیات ہیں، چاہے وہ کھانے کا نمک ہے، پوٹاشیم، سوڈیم ہے یا دیگر نمکیات ہیں، وہ سب جو ہے نا سب کے سب وہ مٹی یا ارتھ ہیں یا ارتھ ایلیمنٹ ہے۔ تو سائنسدانوں کے نظریے کے مطابق یا حکمہ کے نظریے کے مطابق انسان میں 4 جز ہیں بنیادی، جس میں ایک مٹی ہے، اور مٹی کو مٹی سپورٹ کرتی ہے، یعنی کہ جب ہمارے جسم میں غذائیت کی کمی ہوتی ہے تو ہم جو بھی پھل سبزیاں کھاتے ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں، اور انہی سے ہم اپنے جسم کی مٹی کو مینٹین کرتے ہیں۔ دوسرا ہے پانی۔ پانی بھی ایک عنصر ہے، ہمارے جسم میں اچھی خاصی مقدار میں پانی موجود ہے، اور جسم میں پانی کے عدم توازن سے ہماری صحت پہ منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اگر پانی نہ ملے تو انسان کی قوت حیات ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور انسان کا جسم یعنی کہ مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا عنصر پانی ہو گیا۔ اب تیسرا عنصر جو ہے نا حرارت یا آگ ہے۔ اب ہمارے جسم میں خاص مقدار میں حرارت ہے، اگر یہ حرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ہمیں طرح طرح کی بیماریاں جیسے بخار یا ایسے گرم امراض آ گھیرتے ہیں، اور جسم میں حرارت کا توازن کم ہو جائے تو ہمیں سردی لگنے لگتی ہے، جسم ٹھٹر جاتا ہے، اور جیسے نمونیا یا ٹھنڈے امراض ہمیں آ گھیرتے ہیں۔ تو ہمارے جسم میں خاص مقدار میں حرارت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ تیسرا عنصر ہے۔ اور چوتھا ہوا ہے۔ اب ہمیں آکسیجن نہ ملے تو ہمارا جسم مردہ ہو جائے گا، ہم سانس کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو سائنسدانوں نے یہ 4 عنصری نظریہ پیش کیا تھا قدیم زمانے میں، لیکن جب کوئی انسان مر رہا تھا تو اس پہ جب حکمہ نے تجربات کیے تو انہوں نے 4 چیزیں اس کے جسم کو فراہم کی، یعنی جو انسان حالت نزع میں تھا یا مر رہا تھا تو اس کو 4 چیزیں دی گئیں، یعنی کہ اس کو آکسیجن بھی دی گئی ہوا کے طور پہ، پانی بھی پلایا گیا اس کو، لکوڈ چیزوں میں ماتی چیزیں بھی کھلائی گئیں اس کو، اور اس کے علاوہ اس کو خاص حرارت میں بھی رکھا گیا۔ یعنی 4 عنصر پرووائڈ کرنے کے باوجود بھی، 4 عنصر فراہم کرنے کے باوجود بھی اس انسان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جب انسان کی جو حالت نزع میں تھا، جب وہ مر رہا تھا تو اس سے پہلے اس کے جسم کا وزن کیا گیا تھا، تو جتنا اس کا وزن تھا، جب اس کی ڈیڈ باڈی ہو گئی، مر گیا، جسم مردہ ہو گیا، تو اس کا وزن کیا گیا تو اس کا وزن 1 اونس کم نکلا۔ تو ان سائنسدانوں میں سے ایک سائنسدان نے کہا کہ شاید جو اس کے اندر روح نکل گئی ہے، وہ 1 اونس جو اس کا وزن کم ہوا ہے، اس روح کی خارج ہو جانے سے اس کا وزن کم ہو گیا۔ لیکن جب انہوں نے مزید اس پہ غور و فکر کیا تو سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچے کہ 1 اونس اس کے پھیپھڑوں میں ہوا تھی۔ جیسے انسان مر جاتا ہے تو وہ 1 اونس ہوا بھی پھیپھڑوں سے خارج ہو جاتی ہے اور پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 اونس جو وزن اس کا کم ہوا تھا وہ حقیقت میں روح کا وزن نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے پھیپھڑوں میں موجود ہوا کا وزن تھا۔ لہذا جب اس کے پھیپھڑوں میں 1 اونس ہوا پھونکی گئی تو اس کا وزن برابر ہو گیا، لیکن وہ بندہ زندہ نہ ہو سکا۔ تو انہوں نے پھر ایک اور نظریہ پیش کیا کہ انسان کا جسم 4 عناصر کے علاوہ 5واں عنصر روح ہے، جسے اسپرٹ کہیں گے،
یعنی ایک چوتھی پانچویں جو چیز ہے وہ عنصر جو ہے وہ اس کی روح ہے، اگر وہ نکل جائے تو پھر یہ چاروں عنصر کے باوجود بھی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو روح تھی جو اس کی جسم سے خارج ہو گئی، اس کے بارے میں ڈاکٹر سیموئل ہنی مین کے نظریے کے مطابق کہ وہ وائٹل فورس یا قوت حیات ہوتی ہے، اسے قوت حیات کا لقب دیا گیا۔ اور ڈاکٹر بانی الیکٹرو ہومیوپیتھی ڈاکٹر سیزر کاؤنٹ میتھی جو تھے، ان کے نظریے کے مطابق وہ اولڈ فورس تھی، یعنی کہ وہ بھی ایک قسم کی قوت حیاتی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سارے جتنے بھی حکمت تھے ان کے جو تجربات کا نچوڑ یہ تھا کہ انسان کے جسم میں چاروں عنصروں کے علاوہ پانچواں عنصر کی روح ہوتی ہے، اور روح کے جسم سے خارج ہونے یا ان بیلنس ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے ہمارے جسم میں امراض داخل ہو کے ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر سیموئل ہنی مین اور ڈاکٹر سیزر کاؤنٹ میٹی جو تھا، اس کے نظریے کے مطابق قوت حیات کے عدم توازن کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور کوئی بھی بیماری ہے وہ چونکہ غیر مادی حالت میں ہوتی ہے، مادی حالت میں نہیں ہوتی، وہ غیر مادی حالت میں ہوتی ہے، اور وہ سب سے پہلے قوت حیات کو متاثر کرتی ہے، یعنی ہماری روح پہ اٹیک کرتی ہے، اور اس کے بعد ہماری روح کے ذریعے بتدریج ہمارے جسمانی اعضاء کو ڈیمیج کرتی ہے اور ہمیں مختلف امراض میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، اگلی نشست میں مزید ہم بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔